یہ ساؤتھ ایشیا کی معاشی ترقی اور خود مختاری کے موضوع پر موجود اہم تحریروں کا ایک تیز اور آسان خلاصہ ہے۔ آج ہم 1970 کی دہائی کے مشہور ماہر اقتصادیات محبوب الحق کے ان نوٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو صاف بتاتے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ اور خاص طور پر پاکستان میں معاشی ترقی کا وہ پرانا ماڈل آخر کیوں اتنی بری طرح فیل ہوا۔ تو پہلی بات، روایتی معاشی ترقی اور GNP کا دھوکہ۔ دیکھیں، مجموعی ملکی کمائی بڑھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غربت ختم ہو رہی ہے۔ 60 کی دہائی میں پاکستان کی اسی نام نہاد ترقی نے دولت صرف چند لوگوں تک محدود کر دی اور غریبوں میں شدید غصہ بھر دیا۔ کیا واقعی صرف کاغذی نمبر بڑھنے سے عام آدمی کی زندگی بدلتی ہے؟ بالکل نہیں۔ دوسری بات، مکسڈ اکانومی یا ملی جلی معاشیت کی ہولناک ناکامی۔ جب پرانا ماڈل فیل ہوا تو پالیسی سازوں نے سرمایہ داری اور سوشلزم کو ملانے کی کوشش کی، مگر یقین جانیں نتیجہ بہت خراب نکلا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے بے وقت دو مختلف کشتیوں میں سوار ہونا، جس سے نہ تو مارکیٹ کا کوئی منافع ملا اور نہ ہی عام لوگوں کو سماجی انصاف مل سکا۔ اور آخر میں ہمیں ایک نئی اور خود مختار معاشی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مغربی ملکوں کی اندھی تقلید کے بجائے ہمیں ہر شہری کے لیے ایک تھریش ہولڈ انکم یعنی کم از کم آمدنی طے کر کے غربت پر سیدھا وار کرنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم غیر ملکی امداد کی بیساکھیاں پھینک کر اپنی ثقافت کے مطابق اپنا معاشی ماڈل خود بنائیں۔ یاد رکھیں، اصلی معاشی ترقی محض کاغذی اعداد و شمار کی چمک دمک نہیں، بلکہ غریب کی زندگی میں واضح بہتری اور ہماری اپنی معاشی آزادی کا نام ہے۔ ڈاکٹر محبوب الحق کے مشہور ٹرنکن تھرڈ ورلڈ لیکچرز کے اہم ترین حقائق کا یہ فوری اور جامع جائزہ ہے۔ 1975 کے ان تاریخی لیکچرز میں انہوں نے بے حد گہرائی سے واضح کیا ہے کہ کیسے گلوبل ساؤتھ یعنی ہمارے غریب ممالک غربت کے پردے کے پیچھے ایک منصفانہ عالمی معاشی نظام کے قیام کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ پہلا، موجودہ عالمی منڈی کا نظام غریب ممالک کے ساتھ سیدھا امتیازی سلوک کرتا ہے، کیونکہ بھائی ان کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہماری عالمی معیشت ایک ایسے کھیل کی طرح نہیں ہے جس کے اصول صرف جیتنے والوں نے اپنے فائدے کے لیے بنائے ہوں تاکہ طاقت ہمیشہ انہی کے پاس رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ، باہر کی دنیا سے انصاف مانگنے کا تب تک کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اپنا مقامی ڈھانچہ ٹھیک نہیں کرتے۔ یعنی عالمی ناانصافی کا رونا تو بہت آسان ہے، لیکن سچ بتائیں، کیا ان ترقی پذیر ممالک کی مقامی اشرافیہ واقعی عام عوام کو اقتدار اور دولت میں شریک کرنے کو تیار ہے؟ نہیں نا۔ اسی لیے دنیا سے برابری کی سطح پر سودے بازی کرنے کے لیے تھرڈ ورلڈ کو ایک مضبوط ٹریڈ یونین کی طرح متحد ہونا پڑے گا۔ آخر میں محض جذباتی نعروں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ ہمیں اپنے آزاد تحقیقی ادارے بنانے ہوں گے اور ترقی یافتہ ملکوں پر انحصار کم کر کے آپس کی تجارت بڑھانی ہوگی، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذہنی اور علمی خود مختاری کے بغیر معاشی آزادی کا خواب دیکھنا محض ایک خام خیالی ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا کا کوئی بھی نیا اور منصفانہ معاشی نظام اس وقت تک جنم نہیں لے سکتا جب تک ترقی پذیر ممالک سخت اندرونی اصلاحات اور باہمی اتحاد سے اپنی سودے بازی کی طاقت میں حقیقی اضافہ نہیں کرتے۔ یہ ڈاکٹر محبوب الحق کی شہرائے آفاق تحریر ٹورڈز اے نیو پلانٹری بارگین کا ایک فوری اور جامع جائزہ ہے۔ یہ مقالہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر ممالک کو محض امداد یا خیرات نہیں چاہیے، بلکہ وہ ایک ایسے نئے بین الاقوامی معاشی نظام کے خواہاں ہیں جو برابری اور اجتماعی سودے بازی پر مبنی ہو۔ پہلا نقطہ، عالمی اثرات اور اس کا بنیادی نظریہ۔ دیکھیں، تیسری دنیا کا مطالبہ امیر ممالک کی پرانی دولت چھیننا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو مستقبل کی معاشی ترقی میں مساوی حصہ مانگ رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، کیا ہمارا موجودہ عالمی تجارتی نظام واقعی آزاد ہے یا یہ منظم انداز میں غریب ممالک کے خلاف امتیازی سلوک کرتا ہے؟ اسے آپ 1930 کی دہائی کی ان مزدور تحریکوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ دوسرا نقطہ، عملی تجاویز اور عالمی گورننس۔ بھئی اس نئے معاہدے کے لیے ہمیں کچھ ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے، جیسے کہ بین الاقوامی ٹیکسیشن، مثلاً سمندری کانکنی سے وسائل کی خودکار منتقلی، اور ورلڈ بینک یا IMF میں غریب ممالک کی ووٹنگ پاور بڑھانا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امیر ممالک محض کسی اخلاقی اپیل پر اپنا کنٹرول چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں، گلوبل ساؤتھ کو اپنا حق چھیننے کے لیے اپنی پاور کا بھرپور استعمال کرنا پڑے گا۔ آخر میں داخلی اصلاحات اور جنوبی ایشیا کے زمینی حقائق۔ یاد رکھیں،
محض عالمی سطح پر نظام بدلنا کافی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی کہ آپ دنیا بھر سے برابری اور انصاف مانگیں لیکن اپنے ہی ملک کے غریبوں کا استحصال جاری رکھیں۔ جب تک آپ کا اپنا اندرونی نظام منصفانہ نہیں، عالمی برابری کا کوئی فائدہ نہیں۔ مختصر یہ کہ ایک پائیدار عالمی معاہدہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ترقی پذیر ممالک عالمی سطح پر اپنے حقوق منوانے کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر بھی سماجی اور معاشی برابری کو یقینی بنائیں۔ آج ہم پاکستان کے مشہور ماہر معاشیات محبوب الحق کی 1970 کی دہائی کی ترقیاتی پالیسیوں کا ایک فوری اور دلچسپ جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تحریریں دراصل اس بات کا پردہ چاک کرتی ہیں کہ صرف GNP یعنی ملک کی مجموعی کمائی بڑھانے کی اندھی دوڑ کیوں بری طرح فیل ہوئیں اور ترقی پذیر ممالک کو خیرات کے بجائے ایک نئے اور منصفانہ عالمی معاشی نظام کی کیوں اشد ضرورت ہے۔ ذرا سوچیں، کیا واقعی صرف معاشی اعداد و شمار کے بڑھنے سے ایک عام آدمی کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے؟ چلیں سیدھا اس کے 3 سب سے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ GNP کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کی ناکامی۔ دیکھیں، دستاویزات صاف بتاتی ہیں کہ صرف ملکی آمدنی بڑھنے سے غربت خود بخود ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر 60 کی دہائی میں پاکستان میں تیز معاشی ترقی تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور عدم مساوات میں بھی خوفناک حد تک اضافہ ہوا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا، جیسے آپ کسی عمارت کا باہر سے تو خوبصورت رنگ و روغن کر دیں مگر اس کی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہوں۔ آخر ہم نے دولت کی منصفانہ تقسیم کو ترقی سے الگ سمجھ ہی کیوں لیا؟ دوسرا اہم نکتہ ہے ترقی کی پرانی تعریف کو بدلنا۔ پرانی سوچ یہ تھی کہ بھائی پہلے معیشت بڑی کریں، غریبوں کا بعد میں سوچیں گے۔ لیکن محبوب الحق کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں سوچ کو بالکل الٹنا ہوگا۔ ترقی کا اصل اور بنیادی مقصد غربت، بھوک اور ناخواندگی پر براہ راست حملہ ہونا چاہیے۔ سچی بات ہے، اگر ہم غربت ختم کرنے پر توجہ دیں گے نا تو ملک کی کمائی اپنا خیال خود رکھ لے گی۔ تیسرا اور آخر میں موجودہ عالمی معاشی نظام کی کھلی ناانصافی۔ ذرا خود غور کریں، یہ ایک ایسا کھیل ہے جہاں بین الاقوامی تجارت کے اصول امیر ممالک خود طے کرتے ہیں اور غریب ممالک کی محنت کا سارا منافع بھی وہی سمیٹ لیتے ہیں۔ تو کیا اس صورتحال میں ایک غریب ملک کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ انہیں محض غیر ملکی امداد کے چند ٹکڑوں کی نہیں بلکہ عالمی منڈیوں تک برابری کی سطح پر رسائی چاہیے۔ یاد رکھیں، سچی اور پائیدار ترقی کا پیمانہ فائلوں میں بند معاشی اعداد و شمار کا بڑھنا نہیں بلکہ غریب ترین انسان کی زندگی میں آنے والی ٹھوس اور مثبت تبدیلی ہے۔ آج ہم مشہور پاکستانی ماہر معاشیات محبوب الحق کی شہرہ آفاق دستاویز فیسنگ اپ ٹو واٹ وینٹ رانگ کا ایک فوری اور دلچسپ جائزہ لیں گے۔ یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ 1970s کے دہائی میں گلوبل ساؤتھ نے GNP کی اندھی دوڑ میں کیسے غربت کم کرنے کے بجائے عدم مساوات کو مزید بڑھاوا دیا۔ پہلا اہم سبق یہ ہے کہ محض ملکی پیداوار بڑھنے سے غربت خود بخود ختم نہیں ہوتی، جس کی واضح مثال 60 کی دہائی کا پاکستان ہے، جہاں شاندار معاشی شرح نمو کے باوجود بے روزگاری بڑھی۔ ذرا تصور کریں، ایک گہرے نیلے رنگ کے مڑے توڑے کاغذ پر ایک گراف بنا ہے۔ دور سے تو لکیریں اوپر جاتی نظر آ رہی ہیں، لیکن قریب سے کاغذ کی سلوٹیں غریب عوام کی تلخ حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ پیداوار اور وسائل کی تقسیم کو کبھی الگ نہیں کر سکتے۔ ہم اکثر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات سنتے ہیں نا، کہ دولت خود بخود نچلے طبقے تک پہنچ جائے گی، لیکن محبوب الحق واضح کرتے ہیں کہ اگر نظام صرف لگژری گاڑیاں اور مہنگے مکانات بنائے گا تو بھائی انہیں بعد میں غریبوں کی سستی رہائش میں تو نہیں بدلا جا سکتا۔ آخر میں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ترقی کا نیا ہدف محض فی کس آمدنی کا خواب نہیں بلکہ براہ راست ناخواندگی، بیماری اور بے روزگاری پر وار کرنا ہونا چاہیے۔ تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم پرانے نظریات کو سر کے بل کھڑا کر دیں تاکہ گلوبل ساؤتھ کو وہ نتائج ملیں جن کی اسے اشد ضرورت ہے؟ مختصر یہ کہ حقیقی ترقی محض اعداد و شمار کا جادو نہیں بلکہ ابتدا ہی سے وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے۔ یہ ڈاکٹر محبوب الحق کی معاشی پالیسیوں اور عالمی ترقیاتی بحران کا ایک فوری جائزہ ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ GNP کی شرح پر اندھا یقین کیسے غربت مٹانے کے بجائے دولت کو چند ہاتھوں میں قید کرتا ہے، جو آج کی معاشی عدم مساوات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو پہلا نکتہ ہے GNP کا دھوکہ اور بے روزگاری۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان کی معیشت 6% کی شاندار رفتار سے بڑھ رہی تھی، لیکن ہوا کیا؟
बेरोजगारी बढ़ गई और सारी दौलत सिमट कर महज 22 अशराफिया खानदानों तक रह गई। आप ही बताएं, क्या सिर्फ माइशियत की रफ्तार देखकर खुश होना ऐसा नहीं जैसे हम एक तेज रफ्तार गाड़ी की तारीफ करें मगर ये ना देखें कि वो सीधा खाई में जा रही है? दूसरा नुक्ता, मार्केट की तलब के बजाय बुनियादी इंसानी ज़रूरियात पर तवज्जो। मगरबी मियार की अंधी नकल के बजाय तरक्की का असल महवर गरीब अवाम की खुराक, सेहत और तालीम होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या मार्केट को बिल्कुल नज़रअंदाज करने से हम माशी तरक्की की कीमत पर महज एक फलाही तजुर्बागाह तो नहीं बन जाएंगे? और आखिर में पैदावार और तकसीम का अटूट रिश्ता। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि पहले दौलत इकट्ठी करें और बाद में गरीबों में बांट देंगे। अगर आपकी फैक्ट्रियां लग्जरी गाड़ियां बना रही हैं ना, तो वो बाद में सस्ते मकानात में तब्दील नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आप एक पुरताइश केक पका लें और फिर तवक्को करें कि हुकूमत इसे जादू से गरीब की रोज़मर्रा की रोटी बना दे। दौलत की तकसीम को पैदावार के आगाज से ही जोड़ना होगा। याद रखें, हकीकी माशी तरक्की का मकसद सिर्फ कागज़ पर हिंसे बढ़ाना नहीं, बल्कि माशी ढांचे को बदलकर गुर्बत और बेरोज़गारी पर बराह रास्त ज़रब लगाना है। आज हम मारूफ माहिर माशियात महबूबुल हक की दस्तावेज़ तरक्की पजीर ममालिक के मुतबादल का एक तेज़ और जामा खुलासा पेश कर रहे हैं। ये तारीख़ी तहरीर हमें बताती है कि 70 की दहाई में पाकिस्तान के लिए रिवायती मगरबी माशी मॉडल्स क्यों फ्लॉप हुए, और सच पूछें तो ये आज भी हमारी पॉलिसियों के लिए बेहद अहम है। तो पहला नुक्ता ये है कि हमें जीएनपी की अंधी दौड़ के बजाय बराह रास्त गुर्बत पर हमला करना होगा। पुरानी सोच ये थी कि बस मुल्की दौलत बढ़ेगी तो गरीब का खुद भला हो जाएगा, लेकिन ये नज़रिया बुरी तरह नाकाम रहा। यार, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि आप दरख्त की जड़ों को पानी देने के बजाय सिर्फ पत्तों पर छिड़काव करते रहें। हमें सीधा नाखानदगी और बीमारी को ख़त्म करना होगा। तो फिर नया मेयार क्या हो? दूसरा नुक्ता ये है कि मगरबी मेयार ज़िंदगी की अंधी नकल करना बिल्कुल बंद करें। हमें पुरकशिश लाइफस्टाइल के बजाय एक दरमियानी मेयार पर फोकस करना चाहिए, यानी लग्जरी गाड़ियों की जगह बुनियादी सहूलियात सबको मिलें। आप सोच रहे होंगे कि क्या गरीब ममालिक को कमतर मेयार पर राज़ी करना ज़्यादती नहीं? ये वाकई एक जायज़ सवाल है। इसीलिए आलमी ताकत का तवाज़न बदलना भी ज़रूरी है। आखिर में साख्ती तब्दीलियाँ और गरीबों की ताकत की बात आती है। हम हमेशा कड़ी शराइत वाली गैर मुल्की इमदाद के सहारे नहीं चल सकते, बल्कि हमें अपने हकूक़ मनवाने के लिए एक थर्ड वर्ल्ड ट्रेड यूनियन की तरह मुत्तहिद होना पड़ेगा। याद रखें, हकीकी तरक्की चंद लोगों का अमीर होना नहीं, बल्कि हर आम इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना है।